اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خواتین و حضرات, one of the more foremost and the prime thing when you are living in such cultures which are not suited to you, over 100,000 arguments are born against your religion. میں آپ سے چند باتیں بڑی وضاحت سے کروں گا کہ جب کلچر سے متصادم ہوتے ہیں, جب تہذیبوں سے متصادم ہوتی ہیں, تو یہ جنگ نہیں کہلائی جا سکتی. یورپ کا تمام کلچر آج مسلمانوں کے تمدن کا مرہون منت. اسپین میں کارڈوا, بغداد اتنے معتبر ذرائع تمدن تھے. they were seats of learning and culture. اگر آپ اس وقت یورپ کا حال دیکھیں تو اس وقت آپ کا عالم اسلام اس وقت کے یورپ سے 1000 درجے متمدن ہے. جب کارڈوا میں 70,000 حمام تھے اور تمام اسٹریٹ لائٹس پہ روشنی ہوتی تھی, جب اسطرلاب بنے ہوئے تھے, دوربینیں بنی ہوئی تھیں اور مسلمان حکماء ستاروں کی موومنٹ دیکھا کرتے تھے, جب اس قسم کے موسیقار تھے کہ حشام کے دربار میں زریاب ایک مغنی نے ایسی دھن بنائی کہ جب چاہتا لوگوں کو رلا دیتا, جب چاہتا لوگوں کو ہنسا دیتا. اس وقت یورپ کا یہ حال تھا کہ شان ایلیزے میں, فرانس میں گھٹنے گھٹنے کیچڑ ہوتا اور خواتین ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں تک اپنے لباس اتار کے چلتی تھیں. اور اس وقت, اس تمدن اور تہذیب کے وقت, اس ملک میں جو آج بہت بڑا سویلائزڈ مہذب ملک سمجھا جاتا ہے, اس کا تاریخ میں نام نشان تک بھی نہیں تھا. خواتین و حضرات, مسلمانوں کی فتوحات اس وقت اتنی بڑی ہوئی, مسلسل اور متواتر تھی کہ بحیرۃ الروم مسلمانوں نے ہر قوم کے لیے بند کر رکھا تھا. اور ایک امیر البحر جس کو آج بھی اس کی یاد میں خاندان باربروسا کے نام سے, ریڈ بیئرڈز کے نام سے قریباً یورپ کا ایک مشہور خاندان آباد ہے, تو امیر خیر الدین باربروسا کی وجہ سے انگریزی میں لفظ ایڈمرل آیا ہے, کیونکہ وہ امیر البحر کا پہلا خطاب اس کا تھا, اور امیر البحر کا لفظ ہی بگڑ کے ایڈمرل انگلش میں ہو گیا. تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی باتیں نہیں ہیں. اگر مسلمان نہ بھی ہوتے اور ایک غیر جانبدار مورخ ہوتا تو اس کو یہ پتہ ہوتا کہ آفٹر دی فال آف کانسٹینٹینوپل, سلطان محمد فاتح نے, جو سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ تھا, جب اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو جو علم کی ترسیل یورپ میں آئی, اس کی وجہ سے 2 بڑی تحریکات انگلینڈ میں شروع ہو گئیں. ایک کو ریفرمیشن کہتے ہیں اور ایک کو رینیسانس کہتے ہیں. رینیسانس تحریک احیاء علوم ہے اور ریفرمیشن تحریک احیاء مذہب ہے. اور ان 2 تحریکات کی وجہ سے پھر ایک سینس آف انکوائری پیدا ہوئی. Everybody started questioning their own religion, Christianity particularly. کسی مذہب کی تنقیص مراد نہیں, but the fact was that Christianity could not face the onslaught of the inquiry of those people. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے رومن کیتھولسزم ایک مذہب ہوتا تھا, پھر اس میں پروٹیسٹنٹس آ گئے, اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ پروٹیسٹنٹس کا نام ہی پروٹیسٹ کرنے والے ہیں,
جنہوں نے مذہب کی اس وقت کی رومن کیتھولسزم کی اجارہ داری کے خلاف جد و جہد کی، اور ان کا نام ہی پروٹیسٹنٹ پڑ گئے۔ حاضرین و حضرات، اس وقت بھی بڑے لطائف ہوتے تھے۔ اگر کسی کو سر میں درد ہوتا تھا تو انگلینڈ میں علماء اور حکماء کی روایت تھی کہ وہ اس کے سر میں کیل ٹھونکتے تھے، یہ سمجھ کر کہ یہ جنات کے قبضے میں ہے۔ پھر مریض بھی نہیں رہتا تھا اور مرض بھی نہیں رہتا تھا۔ اور خاتون و حضرات، اس وقت علماء مذہب جو تھے دو قسم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے تھے۔ ان کو سرٹیفکیٹس آف ریڈمپشن کہتے تھے، کہ نجات کے سرٹیفکیٹ۔ ایک 10 پاؤنڈ کا بیچتے تھے، ایک 5 پاؤنڈ کا بیچتے تھے، اور جس نے 5 پاؤنڈ دیے اس نے نچلی جنت کا خرید لیا ٹکٹ، اور جس نے 10 پاؤنڈ لی اس نے بڑی جنت کا خرید لیا۔ تو حاضرین حضرات، اس وقت کے متقابل صورتحال کو دیکھتے ہوئے پتہ یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف یہ انقلاب علم کی وجہ سے آئے۔ صحرائے عرب سے اٹھنے والے ایک انقلاب نے حریت اور زندگی کی بنیاد رکھی، برابری کی بنیاد رکھی، تعلقات انسانیت۔ یہ قرآن دیکھیے کہاں سے چلتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جب بھائی نے بھائی کو قتل کیا، تو قرآن نے کہا اور ایک اصول دیا جو آج بھی مشرق و مغرب کے تمام ہسپتالوں کے ماتھوں پہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ قرآن کا قانون ہے کہ جس نے ایک زندگی کو بچایا اس نے گویا ساری زندگیوں کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری نسل انسان کو قتل کیا۔ یہ ایک بنیادی قانون تھا جو سب سے پہلے انسان کو دیا گیا۔ پھر انسانوں کی بقا کے لیے، ان حیات انسانی کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو سب سے پہلا قانون دیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اہل عقل غور کر سمجھو، تو ہم نے زندگی قصاص میں رکھی ہے۔ بہت برس پہلے، thousands and thousands of years before، انسان ایک ایسا بے رحم درندہ تھا کہ ذرا سی ایک خطا کے بدلے میں وہ پورے خاندان اور سوسائٹیاں ختم کر دیتا تھا، حتیٰ کہ تمام انسان اتنے کم ہو گئے، اتنے کمزور پڑ گئے کہ نسل انسانی کی بقا خطرے میں پڑ گئی۔ تب اللہ نے انہیں سمجھایا اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو، قصاص اگر لینا ہے تو ایک کان کا بدلے کان کاٹو، ناک کے بدلے ناک کاٹو۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ تم ایک شخص کی خاطر شہروں کو تباہ کر دو اور ان کے زمین و آسمان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرو۔ اور قرآن بڑھتا ہوا محمد رسول اللہ تک آیا، انسان تہذیب کے سبق سیکھتا ہوا اس زمانے تک آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل کتاب بخشی۔ تو یہ نہ کہا کہ میں کوئی نئی کتاب لایا ہوں، کہا کہ میں آج پیغام کو مکمل کر رہا ہوں اور نعمت مکمل کر رہا ہوں۔ پیغام تو قرآن ہے اور نعمت ذات پیغمبر ہے کہ اس کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ تو خاتون حضرات، عجیب اتفاق یہ ہوا کہ پہلے انسان بڑا سست رو تھا، اور وہ جبلت سے انسٹنکٹ کو امپروو کرتا کرتا عقل تک آ رہا تھا۔ And by the time Prophet was there، آسن تقویم ہو چکی تھی۔ فَعَلَهَمَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اگر انسان کی برائیاں عروج پر تھی تو اس کا حصول علم بھی عروج پر تھا، اور خداوند کریم نے اس بیلنس کے زمانے میں جب عقل اور جبلت، جب انسان کی فطرت دو مکمل پیرللز میں آ گئی تھی، انہیں قرآن بخشا۔ مگر قرآن کے بعد انسان کی عقل میں تیزی آ گئی، اب جبلت کا حصول ختم ہوا، اور اس کے فوراً بعد انسانی ترقی نے نئے رستے نکالے۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پرٹیکولرلی انسان آدمی اتنا تیز رفتار ذہن ہو گیا کہ آج کسی کو بڑے سے بڑی ایجاد بھی کوئی حیران کن تاثر نہیں دیتی۔ 100 سال پہلے کی بات ہے یا 150 سال پہلے کی، کہ اگر کوئی جہاز گزرتا تھا تو سارا شہر باہر نکل کے آسمان دیکھتا تھا۔
مگر اب اگر کوئی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہو جائے تو انسان اسے نارمل سمجھتے ہیں، بیکاز انسان حیرانی کا قائل ہو چکا، عادی ہو چکا۔ وہ حیرت جو ہمیں پہلے ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی ایجادات کی، چھوٹی چھوٹی انوینشنز کی، آج وہ حیرت ہمیں نہیں ہوتی۔ مگر آج کا انسان جو ہے وہ اللہ سے ایسی آزادیاں مانگتا ہے کہ جو خدا کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ حاضرین حضرات، بہت سارے لوگ